میں زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ سب آئے، اور خاص کر ان چینلز کا بھی میں شکر گزار ہوں جو اسپیشلی پشاور سے اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آئے۔ اب بات جو آسما رانی، ہماری بہن بیٹی جو کہ میڈیکل کالج 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ، جن کے ساتھ یہ ناگہانی واقعہ پیش آیا، اور بطور MNA PTI کوہاٹ اور صوبائی حکومت ہماری تحریک انصاف خیبر پختونخوا، ہماری یہ اخلاقی، قانونی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ جب ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم باقی صوبوں میں کسی بھی قوم کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو، اس پر ہم لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، ہر لیول پر آواز اٹھاتے ہیں، تو آج یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ اور ٹیسٹ کیس اس لیے ہے کہ ہم نہیں بلکہ ایون پنجاب، سندھ، بلوچستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور پاکستان کے علاوہ ایون ہندوستان پولیس ریفارمز خیبر پختونخوا کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپلاڈ کرتے ہیں، اور ان کی تمام جتنی ابھی تک اچیومنٹس ہیں وہ صرف ایک صوبے کی حد تک نہیں ہے بلکہ ان سے اور صوبے بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس بچی کی جہاں تک شہادت کی بات ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے 3 بجے، پلیز ذرا اس کو 3 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر کے باہر ہوتا ہے 3:20 پہ، اور اس دوران وہ رکشہ ڈرائیور اس بچی کو زخمی حالت میں رکشے میں ڈال کے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ ہاسپٹل لے کے جانے کے بعد اس کا 4 گھنٹے آپریشن ہوتا ہے، اور اگلے دن وہ بچی مجاہد کا نام لیتی ہے کہ مجاہد نے یہ کام کیا۔ اس سے پہلے 2 لوگ جو نامینیٹ ہوتے ہیں، صادق اور مجاہد، ودن 15 منٹس مراسلہ بنتا ہے، FIR کٹتی ہے، دونوں کا نام FIR میں آتا ہے، قانونی کارروائی جو ہے وہ پولیس پیرلل کر رہی ہے۔ اب یہ مجاہد جو ہے یہ پچھلے 1 سال سے دبئی میں تھا۔ ہم نے اپروچ کیا FIA کو، امیگریشن کو، ہم مینس KPK کی پولیس نے، وفاقی ادارہ ہے، اور یہ بات FIA کو کب بتائی گئی؟ اگلی دن جب اس بچی نے مجاہد کا نام لیا۔ FIA اور امیگریشن نے بتایا کہ یہ اسی رات یہ بچہ، اور IGP صاحب آلریڈی اس پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں، یہ لڑکا جو ہے یہ ملک سے چلا گیا عمرے کے لیے سعودی عرب۔ اب اس کے باوجود پولیس کی کیا ذمہ داری تھی؟ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس میں چیف منسٹر سے لے کر وزراء، MNAs، MPAs مداخلت نہ کر سکیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر کوئی، یعنی پاکستان میں جو بھی ہے، جتنے بڑے عہدے پہ براجمان کیوں نہیں ہے، وہ قانون سے بالا تر نہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ پرویز خٹک ہو، یا کوئی بھی ہو۔ تو اب اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ آفتاب عالم جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ریجنل اور تمام ڈسٹرکٹ کے تمام کی عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پولیس کے ساتھ آل آؤٹ سپورٹ کیا، ان کو تمام چیزوں میں ہیلپ کی، ان کے گھر کے ریڈز ہوئے، اور ان میں سے 2 میں سے ایک جو صادق ہے، پولیس آلریڈی اس کو اریسٹ کر چکی ہے۔ اب ریڈ وارنٹ اس بچے کے جو کہ مجاہد نام ہے اس کے جاری، اس لڑکے کے جاری ہو چکے ہیں، اور انٹرپول کے ذریعے KPK کی پولیس انشاءاللہ باذن اللہ، جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے تو ہم اس کو ایگزامپل بنائیں گے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ قوم کی بیٹیوں، قوم کی ماؤں بہنوں اور آنے والی نسل یا کسی کے ساتھ بھی یہ زیادتی، ظلم اور بربریت ہو۔ اس کے ساتھ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم جس صوبے کے باسی ہیں، ہمارے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اخلاقی اقدار، روایات، یہ فرض ہیں۔ تو میں آپ کے تھرو یہ میں شمیم آفریدی صاحب جو کہ امجد آفریدی MPA صاحب اور عباس آفریدی صاحب کے والد صاحب ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں،
मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने ये कहा, एक मैसेज उनका वायरल हुआ है कि जी शहरयार झूठ बोल रहा है। तो ये एक चीज मैं आपको बताऊं हाजी साहब, हमने जान अल्लाह को देनी है, इमरान खान या परवेज खटक को नहीं देनी, और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत भी होती है। और अगर आज मैं झूठ बोलूंगा, किसी को बचाऊंगा, तो मैं खुद एक बाप हूं और वो फिर मुड़ के मेरी तरफ चीज आएगी। आज ये जो हम हक और सच के लिए आवाज उठाए हुए हैं, इसलिए नहीं उठाए कि हम बुत परस्ती करें लीडरों की, उनके लिए तमाम कवानीन और तमाम इखलाकियात को पामाल करें और उनको खुश करने के लिए एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें बच्चों के साथ ये जो जुल्म और बर्बरियत और सूबे और ये जो अभी केसेस कसूर और मुख्तलिफ सरगोदा के वाकयात खुल के सामने आ रहे हैं, तो हमारे लिए चाहे वो DI खान की बेटी है, चाहे वो मर्दान की बेटी है, चाहे वो क्वाड की बेटी है, चाहे वो कसूर की बेटी है, चाहे वो नकीबुल्ला महसूद फाटा का बेटा या कराची का बेटा, या कोई भी शख्स, चाहे वो पाकिस्तान के किसी इलाके से क्यों ना हो, चाहे वो किस मजहब, किस मसलक, किस रंग से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। कानून बालातर है, कानून सबके लिए यकसा है। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं, ये मेरे लिए और मेरी हुकूमत के लिए और मेरी सूबाई पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस है। हमने ऑल आउट सपोर्ट दी है, हम ऑल आउट जाएंगे। हम इस लड़के को पकड़वा के कटहरे के पीछे खड़ा करके और इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे, चाहे पार्टी में किसी ओहदे पे कोई क्यों ना हो। ना ओहदे से हम प्रेशराइज होते हैं, ना पुलिस को कोई प्रेशराइज करा सकता है, ना हमें झूठे वादे और झूठी बातें आती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हक है और अल्लाह साथ उनका देता है जो हक परस्त होते हैं। तो आपको मैसेज ये है, क्योंकि ये बच्ची इनके वालिद साहब के साथ, जो उनके वालिद साहब हैं वो इस वक्त लकी मरवत में हैं, और इंशाअल्लाह हमारी सूबाई हुकूमत, परवेज खटक साहब, हमारे IGP खैबर पख्तूनख्वा और DIG DPO साहब, तमाम पुलिस और सूबाई हुकूमत इन कांटेक्ट है। और एक दफा फिर मैं आपको बावर कराना चाहूँ कि खुदा के लिए बेटियां सबकी सांझी होती हैं, कोई इसको सियासी रंग ना दे, और हम एग्जाम्पल सेट करेंगे इंशाअल्लाह। एक दो में से एक जो है सादिक, वो अरेस्ट हो चुका हुआ है, घर पे रेड्स हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट आफ्ताब आलम पुलिस को के साथ सपोर्ट कर रहा है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवस्सुत से कि वो तमाम लोग जो इसको सियासी रंग देना चाहें, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ किसी किस्म की टेक्नोलॉजी, तमाम असिस्टेंस, जो भी जरूरत हो जिस लेवल पर, उसमें भी उनका सपोर्ट करेंगे। वो आगे हो, हम पीछे होंगे। ये इसलिए कि अगर आज हमने सिस्टम को ठीक ना किया तो फिर घरों से इस तरह जनाजे निकलेंगे और कौम की बेटियों की तजलील होगी, आने वाली नस्ल की तजलील होगी। एक ऐसा पाकिस्तान जिसका वादा ये नहीं था कि ये जो आज हम दिखा रहे हैं, जो इंसानों की बुत परस्ती हो रही है, जो लीडरों को बचाने के लिए मुल्क के साथ हो रहा है, और खत्म नबूवत की शिक जिस तरह निकाली गई, हम उस लेवल पर हम ना कभी तसव्वुर कर सकते हैं। और ऐसी सोच रखने वालों पर हम अल्लाह की लानत इसलिए भेजते हैं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा इस मुल्क और पाकिस्तानी कौम के भी दुश्मन है। तो ओवर टू एडवोकेट आफ्ताब आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये जो गुज़श्ता दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इसकी हमने पहली भी मज़म्मत की है और अब भी करते हैं। हमारी बेटी के साथ, आसमा बीबी के साथ जो ये वाक़या पेश आया था, और एक मज़मूम अज़ाइम के लिए सियासी रंग इस मसले को दिया गया। इस मसले को, इस साने को मेरे साथ जोड़ा गया क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और ख़ुसूसन मेरी पार्टी को टारगेट किया गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारा नारा है रूल ऑफ लॉ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मनवान काम हो रहा है और KPK पुलिस ने साबित भी किया है और अब भी कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह KPK पुलिस आज़ाद है। हम उसके साथ ऑल आउट जा रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई सियासी प्रेशर नहीं है। जिस तरह हमारे MNA साहब ने आप लोगों को तफसीलन बात की कि वक़ुआ होता है 3:20 पे और
FIR لانچ ہوتی ہے 3:45 پہ. یعنی اگر ایک بندے نے پریشر ڈالنی ہوتی ہے تو وہ FIR کی چکیدگی میں اس کے ساتھ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ پریشر ڈالے. لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے نہ اس طرح کوئی غلط ارادہ یا کام کیا گیا، نہ کوئی ارادہ تھا، لیکن افسوس کے ساتھ اس کو سیاسی رنگ دیا گیا، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس سانحے پر ہم افسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ میری لیگل ٹیم، پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم پہ موجود ہے. میں ان ورثاء کو یہ آفر کرتا ہوں کہ میری لیگل ٹیم ان کے لیے ہر وقت حاضر ہے لیگل اسسٹنس کے لیے انشاءاللہ ہماری طرف سے، اور نہ کوئی پولیس پہ کوئی دباؤ ہے. جس طرح میرے خیال میں ابھی پولیس کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اس میں سے ایک ملزم گرفتار ہو چکے ہیں. تو پولیس بالکل آزاد ہے، جو انصاف ہے وہ عدالت اس کے یعنی کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، جو بھی ہے تو انشاءاللہ سب کے سامنے ہے، کیمرے کے سامنے ہے، اور ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. بہت صاحب ہفتے کو وقوع ہوا تھا، اس میں مجاہد اور صادق براہ راست نامزد تھے، تو یہ صادق کو کیوں ابھی آج پکڑا گیا، 2 دن پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ نے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا کہ بھئی آپ آ جاؤ؟ اور دوسری بات ہے جو مجاہد باہر ہے تو اس سے آپ لوگوں کا رابطہ ہے، وہ کس جگہ ہے اور کب آ رہا ہے پاکستان؟ بجائے اس کے کہ ریڈ وارنٹ ہو آپ ان کو بلا لینا جب قانون کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس طرح ہے جی، وہ کہتے ہیں ایوری بڈی از ریسپانسبل فار ہز اون ڈیڈز. تو آج کل ایک والد کا اپنے بیٹے پہ کبھی کبھار بس نہیں چلتا. تو میرے خیال میں ایک جو ایبسکونڈ تھا ان کو ریڈ کر کے پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور آل آؤٹ ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، پولیس کو سپورٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن میں ہیں پولیس کے مطابق کہ وہ یہاں پہ آئے تھے اور پھر چلے گئے ہیں، تو یہ تو ان کا بیانیہ ہے. تو ابھی تک ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ عمرے پہ جا چکے ہیں ہمارے مطابق. تو اس وجہ سے جو ہی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، بالکل ہمارا جہاں تک بس چلے انشاءاللہ ہم پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اچھا صاحب، آپ نے یہ خان کیس کی بات کی اور مرزان کیس کی بات کی. مرزان یہ خان کیس کا مرکز جو ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہے. مرزان جو آسما تپٹ کیس ہے وہاں ابھی تک پولیس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور یہاں جو واقع یہاں بھی مرکز جو ملزم جو ہے وہ اس سے فرار ہے. تو آپ کیا توقع مشال کا بھی گرفتار ہوا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے جب یہ اتحاد بھی خان مرزان اور یہ مشال والی بات یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ بغیر کسی پریشر کے ان کو اریسٹ کیا جائے، اس کے لیے تمام میجرز لیے جائیں. اب مشال خان کے کیس میں 58 میں 57 لوگ اریسٹ ہوئے، اور اس کا پروسیس جوڈیشل پروسیس جاری ہے. اور وہ ایک یاد رکھیے کہ خیبر پختونخوا کے لیے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ فاٹا کا بیلٹ ہے اور افغانستان ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جیسے راؤ انوار کے کیس میں دیکھ لیں کہ اسلام آباد سے وہ پھر کیسے دبئی چلا گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو ہمیں ہانٹ کر رہی، اور ہم نیشنل ایکشن پلان پہ اور فاٹا ریفارمز پہ کیوں رو رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو، کوئی ظلم ہو، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو بدنام کرنا ہو، پاکستان کو لوگوں کو مارنا ہو، آسانی سے فاٹا اور فاٹا سے پھر افغانستان. تو یہ ہمارا ڈس ایڈوانٹیج ہے. مشال خان کے کیس میں آسما کی کیس کی بات آتی ہے جو مردان میں، ان کے لواحقین وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ یا آرمی چیف کو ریکویسٹ نہیں کی، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا پولیس پہ. ڈی آئی خان کی بات آتی ہے، ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے کے پی کے پولیس کو اپریشیٹ کیا ہے. اب اس بارے میں کوہاڑ کا جو واقعہ ہے، 2 ملزمان نامزد ہیں، ایک پکڑا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب امیگریشن اور ایف آئی اے کی بات آتی ہے تو وفاقی سبجیکٹ ہے. انہوں نے کنفرم کیا کے پی کی پولیس کو کہ وہ اسی رات جس یہ 3:30 پہ جب یہ واقعہ ہوا، اسی رات کو یہ بچہ، یہ لڑکا جو ہے وہ سعودی عرب
چلا گیا عمرے کے لیے. تو لیٹ می جی اسی رات جو آئی جی اسی رات. تو اب بات یہ ہے کہ نیت دیکھنی ہے. پولیس کا کام ہے اریسٹ کرنا, باقی جوڈیشل پروسیس اور تمام وہ ٹرائل وہ الگ چیز ہے. تو اس کو جوڑا نہ جائے. کے پی کے پولیس کو کیوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں ڈی پی او اور ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ بھی پریس کانفرنس کر سکتا تھا. اس سے پہلے ڈی پی او صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اور رول آف لا اور سپریمیسی آف لا اور کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل سسٹم کی جو بات کرتے ہیں. ایک چیز میں اور بات کرانا چاہوں گا. جب ہم بات کرتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی, پولیس, پریزن, تیسرا پروسیکیوشن, چوتھا رول آف لیجسلیٹرز, تو ہم نے تو فری ہینڈ دے دی ہے پولیس کو. اور یہ میں آپ کے توسط سے آئی جی پی صاحب سے ریکویسٹ ہے اور ڈی آئی جی اور ڈی پی او صاحب سے کہ آل آؤٹ ایفرٹس لیں. ہم بھی سپورٹ کریں گے, کسی چیز کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے. اور آپ بھی, کوہاٹ کا میڈیا بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کیا حالت تھی, اور اگر ہم پریشرائز کرتے تو کیا ڈی پی او اور ڈی آئی جی یا آئی جی پی صاحب اس کو اون کرتے؟ شہریار صاحب, میرا ایک کویشچن ہے. کل آپ کی اسٹیٹمنٹ ویڈیو, ایک بیان آپ کا چل رہا ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ, جس میں آپ نے کہا ہے کہ مجاہد افریدی بچہ جو ہے یہ گزشتہ 10 سالوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے. آپ وہ جو میری جو ویڈیو, کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا تھا, پنجاب یونیورسٹی سے واپسی پہ 5000 پشتون بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, جس میں سے 250 سے لے کر 300 بچہ جیلوں میں پڑا ہوا ہے اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. میں وہاں پہ گیا تھا اور مجھے جب پتا چلا تو راستے سے میں نے ایک میسج دیا, اور وہ میسج یہ تھا کہ مجاہد 1 سال سے دبئی میں تھا, 1 سال سے, اور اس کا پاسپورٹ, امیگریشن, تمام چیزیں انشاءاللہ عنقریب ثابت کر دیں گی. اور آئی جی پی صاحب نے جب امیگریشن اور ایف آئی اے کو اپروچ کیا تو انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا کہ 3:20 پر جب واقعہ ہوتا ہے اسی رات یہ لڑکا جو ہے وہ عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہے. تو اس کو پکڑنا ہمارا فرض ہے. پولیس کا کام یہ ہے کہ ایگزمپلری میجرز لیں, کوئی رکاوٹ نہیں. چیف منسٹر از ان کانٹیکٹ ود آئی جی پی صاحب, خان صاحب. ہماری کل کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, 2:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک ہماری کور کمیٹی میٹنگ ہوئی. اس میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسد کیسر, شاہ فرمان صاحب, امین اللہ گنڈاپور صاحب, عاطف صاحب, شہرام ترکئی صاحب, اور ہماری پوری وفاق اور صوبوں کی اور تمام ٹیئر کی لیڈرشپ جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں اس میں موجود تھے. تو یہ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہوں کہ خان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور مجھے اسی لیے بھیجا ہے. اور انشاءاللہ خان صاحب مجھ سے بھی رابطے میں, آئی جی پی صاحب سے بھی رابطے میں, چیف منسٹر صاحب بھی آئی جی پی صاحب سے رابطے میں, ڈی آئی جی صاحب سے رابطے میں. کل لیٹ نائٹ تک میرے جو ایم پی اے صاحبان ہیں, ڈسٹرکٹ ناظم, یہ ڈسٹرکٹ کی جو تمام تنظیم ہے وہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں نے جان اللہ کو دینی ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈوکیٹ آفتاب عالم عہدے سائڈ پہ رکھ کر بات کی جائے حق کی. یہ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں, ان کی بھی اولاد ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ کون ہے. انشاءاللہ ہم ایگزامپل سیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے. شہریار صاحب, مجاہد کتنے دنوں کے لیے پاکستان آیا تھا کہ آیا ہی نہیں تھا, ذرا وضاحت کرو. دیکھیں, مجاہد کا اگر آنے کا پتہ ہوتا تو سب سے بڑا آسان طریقہ آج کل سی ڈی آر ہے. ان کا بھی موبائل نمبر ہے, ان کے گھر کے افراد کے بھی موبائل نمبر ہیں, ڈی پی او صاحب, ڈی آئی جی صاحب سب کے نمبر لے سکتے ہیں. اگر اس لڑکے کا ان سے رابطہ ہوا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ تو قوم کے سامنے آ جائے گی. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اگر یہ پتہ ہوتا کہ وہ آیا ہے اور پھر اس طرح واقعہ کر کے جا رہا ہے تو پھر تو ہم سارے اس میں پھر ریسپانسبل ہیں, یعنی پھر تو یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس چیز نے سب کو حیران کیا. اور پھر جب امیگریشن, اور میرے ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں کہ جب مجاہد کا نام اس بچی نے لیا تو میں نے پوچھا ان سے کہ جی مجاہد کا نام آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 1 سال سے دبئی میں ہے. ان کے گھر کے لوگوں سے میں نے پوچھا. اب جو چیز ہے وہ باقی تمام انویسٹیگیشن ہوگی اور تمام چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی. اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کو اور خاص کر انٹیریئر منسٹر کو, احسن اقبال صاحب کو, کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وقت صوبوں کی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی. آپ انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ نے ایگزمپلری میجرز لینے ہیں. آپ آئی جی پی صاحب کو سپورٹ کریں, اور سعودی گورنمنٹ, اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں,
आपको भी, फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी, डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी, पूरी फेडरल गवर्नमेंट को, PMLN की, कि हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। आप सऊदी हुकूमत को अप्रोच करें, उनको ये प्रेशराइज करें कि इसने कौम की बेटी को मारा है और 3rd ईयर की मेडिकल कॉलेज की बच्ची थी। पश्तून कौम के साथ ये जो पढ़ी लिखी बच्चियों को अगर ये मारा जा रहा है तो हमारे आने वाली बच्चियां डिस्करेज हो रही हैं, वो इस मुतनफर होंगी। ये क्या मैसेज हम देंगे? मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदा के लिए ऑल आउट मेजर्स लें और इस लड़के को, मुजाहिद को अरेस्ट करें और हैंड ओवर करें पाकिस्तानी हुकूमत को और खासकर KPK पुलिस को। आफ्ताब साहब, इनका कोई रिश्ते का तनाजा था, आला ये लड़का मैरिड है और रिश्ते को भी जो FIR में जो चार्ज लगे हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इस तरह हमारे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं थी जी। ये लड़का मैरिड है? बिल्कुल मैरिड है जी, इनके 2 बच्चे हैं जी। नहीं जी, हम ना उनको जानते हैं, ना उनका नाम सुना है। फर्स्ट टाइम इस हादसे के बाद हमने उनका जिक्र सुना है। थैंक यू जी, शुक्रिया।